بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ناصر عظیمی اور آپ اس وقت میرا چینل کنسنٹریٹ ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کی تمام مخلوقات پر برتری عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا نائب قرار دیا ہے۔ تقاضوں کے اعتبار سے تو سارے مخلوقات برابر ہیں۔ تقاضے تمام مخلوقات میں یکساں پائے جاتے ہیں، جس میں کھانا، پینا، سونا، جاگنا، افزائش نسل اور حفاظت شامل ہے۔ دیکھا جائے تو دنیا کی ہر مخلوق اپنے کھانے پینے، سونے جاگنے، افزائش نسل اور حفاظت کا خیال رکھتی ہے۔ اس طرح انسان بھی اپنے تقاضوں کو اسی طرح پورا کرتے ہیں جس طرح دوسری مخلوقات کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی برتری دوسری مخلوقات پر کس طرح ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں، علم الانسان ما لم یعلم، ہم نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور فرشتوں سے کہا کہ جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں تو تم سب سجدے میں گر جانا، تو فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ جسے تو اپنا نائب بنانے والا ہے وہ تو زمین پر جا کر فساد برپا کرے گا، خون خرابہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو رد نہیں کیا اور کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اندر اپنی روح پھونک دی اور آدم علیہ السلام سے کہا کہ میں نے جو تمہیں علم عطا کیا ہے اس کو ان سب کے سامنے بیان کرو، حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس علم کو فرشتوں، جنات اور تمام مخلوقات کے سامنے بیان کیا۔ قرآن پاک میں ان علوم کو اللہ تعالیٰ نے علم الآدم الاسماء کہا ہے۔ جب آدم نے ان تمام علوم کا اظہار کیا تو سب نے آدم کو سجدہ کیا اور فرشتوں نے یہ کہا کہ یا اللہ، جو تو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام انسان کی خدمت گزاری کے لیے بنایا ہے۔ ہمارا مشاہدہ ہے کہ دنیا میں موجود ہر مخلوق، ہر شے انسان کی خدمت گزاری میں مصروف ہے۔ انسان اعتراف کرے یا نہ کرے، اس بات کو مانے یا نہ مانے، لیکن جب کبھی انسان اس بات پر غور کرتا ہے کہ یہ کائنات کیا ہے، زمین کیا ہے، چاند ستارے کے کشانی نظام کیوں قائم کیے گئے ہیں، تو انر سے، دل و دماغ سے ایک ہی جواب ملتا ہے کہ یہ پوری کائنات انسان کی خدمت گزاری میں مصروف ہے۔ پانی کی خصوصیت اور اس کی خدمت گزاری ہمارے سامنے ہے۔ گیس، ہوا، سورج، چاند ستارے سبھی انسان کی خدمت میں مصروف ہیں۔ ہر وہ چیز جس کی انسان کو کسی بھی حالت میں ضرورت ہے، زمین اپنے بطن سے پیدا کر رہی ہے اور تسلسل کے ساتھ قائم رکھے ہوئے ہے۔ انسان جب اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ میں زمین، چاند، سورج کے لیے کیا کرتا ہوں اور خلا کے اندر جو فضائیں ہیں ان کے لیے کیا کرتا ہوں، تو اس کو ایک ہی جواب ملتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کرتا، بلکہ تمام چیزیں اس کی خدمت میں مصروف ہیں۔ انسان کے اندرونی سسٹم میں بھی یہی بات نظر آتی ہے کہ دل و دماغ اور پھیپھڑے اور تمام اعضاء خدمت میں مصروف ہیں، جبکہ انسان یہ بھی نہیں جانتا کہ دل کی حرکت کیوں قائم ہے، کس بنیاد پر قائم ہے۔ رگوں میں خون کا دوڑنا، ایک توازن کے ساتھ حرارت کا برقرار رہنا، پیاس لگنا، پانی پینا، پانی کا سیراب کرنا، جسم کے اندر سے فاسد رطوبت اور فاسد مادوں کا اخراج، بھوک لگنا، کھانے کے لیے وسائل کا فراہم ہونا۔ جتنا زیادہ آپ گہرائی میں سوچیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ فضل کھل کر سامنے آ جائے گا کہ سب کچھ اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے اور انسان اس کائنات کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا۔ پرندوں کے بارے میں غور کیجئے، پرندے پیدا ہوتے ہیں، انسان پرورش کرتا ہے، نہ پالتا ہے۔ قدرت پرندے پیدا کرتی ہے، یہ بھی انسان کے فائدے کے لیے ہیں۔ پرندوں سے زمین کو جو زینت ملتی ہے اس سے انسان ہی خوش ہوتا ہے۔ کسی بھی طرح غور کریں، ایک ہی بات سامنے آتی ہے کہ یہ سب کچھ اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے وسائل تخلیق کیے ہیں، بلکہ ہر چیز کو اس کے لیے محکوم بنا دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے،
ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ آسمانوں میں، زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے تابع اور محکوم کر دیا گیا، اور تمہاری خدمت گزاری کے لیے ان کو پابند کر دیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ آخر انسان میں کیا خصوصیت ہے کہ ساری کائنات انسان کے تابع کر دی گئی اور انسان کو دنیا کے تابع نہیں کیا؟ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں چاند، سورج اور زمین کے تابع ہوں۔ البتہ تجرباتی اور مشاہداتی بات یہ ہے کہ زمین کے اوپر ہر موجود شے انسان کے تابع ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک آسمان نہیں، سماوات میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ انسان کے تابع ہے۔ سماوات میں کیا ہے؟ فرشتے ہیں، جنات ہیں، جنت دوزخ ہے، عرش و کرسی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ کے مطابق آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی انسان کے تابع ہے۔ یہ سب فضیلت انسان کو کیوں دی گئی؟ انسان نے ایسا کون سا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کہ جس کارنامے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انعام و کرام سے اسے نواز دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر اتنا کرم کیا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسان سے کیا چاہتا ہے؟ ساری کائنات کو انسان کے لیے مسخر کر دیا اور اس کو انسان کی خدمت گزاری میں مصروف اور پابند کر دیا۔ اس کے پس پردہ مقاصد کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین انسان سے کیا چاہتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ انسان سے کچھ چاہتے ہیں تو اس چاہنے کی بنیاد بھی انسان کے اندر ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ ذرا سا بھی غور کریں تو یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ جب کوئی کسی پر انعام و کرام کی بخشش کرتا ہے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، وہ اس کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے اور اس سے قربت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ مثلا آپ کسی آدمی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس کی کفالت کرتے ہیں۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ اس کی اتنی خدمت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ یہی کہیں گے کہ یہ شخص مجھے اچھا لگتا ہے۔ کوئی آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ بندہ آپ سے قریب ہو۔ سیدھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان اللہ کا دوست بن کر رہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہو۔ یہ سارے انعام و اکرام اس وجہ سے ہیں کہ انسان جو ناشکرہ بھی ہے اور کفران نعمت بھی کرتا ہے، ظالم و جاہل ہے، اس کا ذہن کبھی تو اس طرف جائے گا کہ جس اللہ نے پوری کائنات کو میرے لیے خادم بنا دیا ہے وہ کون ہے؟ وہ ہستی مطلق مجھ سے کیا چاہتی ہے؟ میرے اوپر اتنے انعامات و اکرامات اس نے کیوں کیے ہیں؟ جب اس ہستی کا ادراک آپ کے ذہن میں اتر جائے گا تو آپ کے اندر کا تفکر کام کرنے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنی امانت سماوات، زمین اور پہاڑوں کو پیش کی، سب نے انکار کر دیا، اور انکار کی بنیاد یہ بتائی کہ ہمارے اندر اتنی سکت نہیں ہے کہ ہم آپ کی امانت کو اپنے ناتواں کندھوں پر اٹھا سکیں۔ لیکن انسان نے اس امانت کو بغیر سوچے سمجھے اٹھا لیا۔ بے شک یہ ظالم اور جاہل ہے۔ امانت سے مراد صلاحیت، سکت، ذہنی استعداد، روح کی طاقت، قوت پرواز۔ ایسی قوت پرواز کہ جب انسان اس قوت پرواز سے واقف ہو جاتا ہے تو آسمانوں سے گزر کر عرش سے بھی اوپر نکل جاتا ہے۔ اس نے بلا سوچے سمجھے وہ صلاحیت تو قبول کر لی، لیکن کبھی سوچتا نہیں کہ کائنات میں وہ اللہ تعالیٰ کی واحد مخلوق ہے جو اس کی امین ہے۔ مگر اس امین مخلوق کی حالت یہ ہے کہ وہ فانی دنیا کی کیچڑ میں تو لت پت ہو سکتی ہے، لیکن اس کا ذہن کبھی اس امانت کی طرف نہیں جاتا۔ انسان سونا چاندی، بیوی بچوں کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، جبکہ اس کی زندگی کی اصل وہ امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی، اور کائنات میں کسی دوسری مخلوق کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے۔ دوسری دنیا میں بھی انسان ہی امین ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں، اور اس دوستی کے لیے انسانوں میں سے ہی 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں بھیجے، تاکہ کوئی فرد واحد یہ نہ کہہ سکے کہ انسان کے اندر تو یہ صلاحیت ہی نہیں کہ وہ اللہ کا دوست بن سکے۔ انسان کے اندر اگر یہ صلاحیت نہ ہوتی تو انسانی برادری میں 1,24,000 پیغمبر پیدا نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
اتنی قربت عطا کی جو کسی بھی مخلوق کو عطا نہیں ہوئی۔ انسان کی فضیلت، اس کا شرف اس بنیاد پر نہیں کہ وہ اس کے اندر تھوڑی سی عقل زیادہ ہے۔ انسان کا شرف یہ ہے کہ اس کے اندر ایسی صلاحیت موجود ہے کہ وہ زمین اور آسمان کے کناروں سے باہر نکل کر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کر سکتا ہے۔ انسانی گوشت و پوش کی حیثیت اس وقت تک ہے جب تک اس کے اندر روح موجود ہے۔ روح کو نور کے علاوہ دوسرا نام نہیں دیا جا سکتا۔ آدمی کی محدود طرز فکر، دنیا کی محبت، حرص و لالچ، سونے چاندی کے سکوں کے عشق نے اس نور کے اوپر غلاف ڈال دیا ہے۔ آدمی نے اپنے ارادے اور اختیار سے گہرے اندھیرے کی چادر اوڑھ لی ہے، کثافت سے خود کو بھر دیا ہے۔ آپ کے پاس ایک پیالہ ہے، اس کے اندر بہترین خوشبو ہے، لیکن اس پیالے کے اوپر آپ اپنی مرضی سے کیچڑ ڈال دیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس پیالے میں خوشبو نہیں ہے۔ خوشبو تو ہے، لیکن آپ نے اس خوشبو کو خراب اور غلیظ کر دیا اور اس کے اوپر تعفن ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس بندے کے اندر غم اور خوف ہوگا وہ میرا دوست نہیں ہے۔ بتائیں، اگر ہمارے اندر غم اور خوف ہے تو ہماری پوزیشن کیا ہوئی؟ نہ ہمیں اللہ کی دوستی پر یقین ہے، ہمیں دوست کی طرح اللہ کی صفات کا عرفان بھی نہیں ہے۔ غم اور خوف ہمارے اوپر مسلط ہے۔ اللہ نے واضح الفاظ میں فرمایا ہے، میرے دوستوں کو خوف اور غم نہیں ہوتا۔ یہ بات بھی قابل غور و فکر ہے کہ جب کوئی اللہ سے ڈرے تو اللہ کا دوست کیسے ہوگا؟ کہ خود اللہ نے فرمایا، میرے دوستوں کو خوف اور غم نہیں ہوتا۔ غم اور خوف نکالنے کا طریقہ صرف ایک ہے کہ آپ اپنے اندر اللہ کو تلاش کر لیں۔ جب ایک دفعہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں گے اور اللہ آپ سے جس طرح چاہے تکلم فرما لیں گے تو آپ کے اندر یقین پیدا ہو جائے گا کہ رزق دینے والا، مجھے موت اور حیات میں الٹ پلٹ کرنے والا میرا ہمدرد اور غمگسار ہے۔ میرا مالک اللہ ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ سے میری دوستی ہے۔ جب آپ کو یقین پیدا ہو جائے گا تو آپ کے یقین کے بعد آپ کے اندر سے غم اور خوف نکل جائے گا۔ جب آپ اللہ کے دوست بن جائیں گے تو آپ کو جنت قبول کر لے گی۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو اسے ضرور لائک کیجیے گا اور اسے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور اگر اب تک آپ نے میرے چینل کنسنٹریٹ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلد سے جلد سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔